نہیں تھیں. کبھی بھی میں ہانیہ کو لے کے کچھ بات نہیں کرتی تھی بیکاز میں شور نہیں تھی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ جو ہے نا وہ بہت چلاک ہے. چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. بھائی اس وقت جو سب سے زیادہ وائرل خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی ہانیہ اور عاصم اظہر دے آر ٹوگیدر, ونس اگین دے آر ٹوگیدر. کیونکہ کراچی میں فرینچ بیچ پر ایک پرائیویٹ ایونٹ ہوا جس میں عاصم اظہر جو ہے انہوں نے پرفارم کیا, اور پرفارمنس جو ہے واہ 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 کیا پرفارمنس تھی. عاصم اظہر جو ہے وہ گانے گا رہے تھے اور سامنے آڈینس میں ہانیہ عامر کھڑی تھیں. اور پہلے ہم نے ایک کلپ دیکھا جس میں وہ اس ایونٹ میں نظر آئیں آتے ہوئے. عاصم اظہر جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے پرفارمنس دی اور گانے گائے. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گانوں میں انہوں نے اشارتاً ہانیہ سے معذرت کر لی اور محبت کا پیغام دے دیا. اس کے بعد انہوں نے وہ گانا جو 2019 میں انہوں نے ہانیہ کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا, وہ گانا انہوں نے دوبارہ سے گایا. اور وہ کون سا گانا ہے؟ جو تو نہ ملا. بہت اچھا گانا ہے, بہت ہٹ ہوا تھا. جب ہانیہ جو ہے وہ پرفارم کر رہی تھیں, واک کر رہی تھی ریمپ پہ, اور عاصم اظہر نے ان کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اور وہ بڑا کمال کا مومنٹ تھا, بہت زیادہ وائرل ہوا تھا. بیک دین دے ور ان لو اور ان کے بڑے چرچے تھے. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ پہلے سے ہمیں اشارتاً کچھ دوستوں نے یہ بات بتائی تھی جو عاصم اظہر کے بڑے قریبی دوست ہیں کہ نہیں جی وہ شادی نہیں کرنے والا ہانیہ سے. سو آئی کائنڈ آف نیو اٹ. اور پھر ہانیہ جس دن سے انڈسٹری میں آئی ہے, ہانیہ ایک بہت چھوٹے گھر سے تھی, اس نے بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس دیکھے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں اس طرح کے کرائسس آتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے, تو یہ اٹس پارٹ آف لائف کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اتنی غربت دیکھی ہوتی ہے اور وہ خاندانی نہیں ہوتے. میں تو یہی بات کہوں گی, وہ خاندانی نہیں ہوتے, ان کے رگوں کے اندر خاندانی خون نہیں ہوتا. تو جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. خواتین کو آپ دیکھ لیں, اب ہانیہ بھی از ون آف دیم. اور یہ میں بالکل میں پہلے ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اب جو ہے میں نے بڑا دیکھا ہانیہ کو, اس کے انٹرویوز, بہت ساری چیزیں, اور اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیش کروا رہی ہے. انڈسٹری میں وہ آئی, اس نے فلمیں کی, وہ شارٹس میں اس نے فلمیں کی, اس نے کپڑوں کا خیال نہیں کیا. شروع دن سے ہانیہ ننگی ہے, ٹھیک ہے, ننگی ہے, اتنا برا ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن اتنا ہی برا لگتا بھی ہے جب ایک عورت کپڑے اتار دیتی ہے پیسوں کے لیے. تو ہانیہ بھی از ون آف دیم. ہانیہ نے ننگ پڑنگ کیا, خوب زیادہ ننگ پڑنگ, نائس. اور ہانیہ جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتی. اب میں ریئلائز کرتی ہوں, ورنہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, لیکن جب میں نے اچھے طریقے سے ہانیہ کو دیکھا, اس کے انٹرویوز دیکھے, پوڈ کاسٹ دیکھی, اس کی حرکتیں دیکھی, تو اب میری رائے ہانیہ کو لے کے مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی. اور آئی تھنک کہ وہ بہت بناوٹی ہے. کوئی بھی, میں ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ کوئی بھی اتنا زیادہ نہیں ہنس سکتا, اتنا اچھا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرے یا زیادہ مسکرائے یا زیادہ ہنسے تو سمجھ جائیں وہ بہت بڑا مکار ہے اور وہ بہت مین ہے, اور جو وہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اور ہانیہ کے بارے میں بھی اب میری یہی رائے ہے. ہانیہ خبروں میں رہنا چاہتی ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی وہ حرکت کرتی ہے کہ مستقل وہ خبروں میں رہے. ابھی تو شی از ٹرائنگ ٹو ایکٹ لائک شی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, اور میں تو مووی بھی کر آ گئی ہوں, لیکن ہاؤ سویٹ آئی ایم, لک ایٹ می. ساتھ وہ ایک عجیب و غریب یاشما گل جس کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے, سڑکوں پہ وہ ناچتی ہے, کپڑے اس کے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں, ہر پٹا کام وہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلا اس کا پروجیکٹ تھا, میرے گھر میں شوٹ ہو رہا تھا, اور میں وہاں سے گزری تو مجھے دیکھ کے اس کے ایکسپریشن ایسے تھے کہ میں نے ڈائریکٹر کو کہا میں اس کو تھپڑ مار کے گھر سے نکال دوں گی. اور سب جانتے ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں, یہ میں صلاحیت رکھتی ہوں, اور میں نے بہت دفعہ کیا ہے. ہانیہ عامر کے ساتھ جو ہے وہ چپکی رہتی ہیں تاکہ میں خبروں میں رہوں, میں میڈیا میں رہوں, نظروں میں آتی رہوں. ادروائز تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے, نہ ہی اس کی اپیرنس جو ہے اتنی اچھی ہے ٹی وی پہ آنے کے لیے, ٹو بی آنیسٹ. لیکن ہانیہ کی اگر ہم بات کریں, ہانیہ تو بہت عجیب و غریب ہے یار. ابھی بریک اپ ہوا ہے میرب سے عاصم اظہر کا, وہ بھائی صاحب بھی پرفارم کر رہے ہیں اور سامنے ہانیہ کھڑی ہوئی ہیں. عجیب ان لوگوں نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. اب عاصم اظہر کا جو ہے یہ ریباؤنڈ تھا, بریک اپ کے بعد جب آپ کو جو فوراً سے کوئی آپ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں نا, اس کو ریباؤنڈ کہتے ہیں, اور ریباؤنڈ بہت بری چیز ہوتی ہے. اس وقت آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. آپ کو کوئی پیار محبت کچھ نہیں ہوتا, آپ ایک سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سہارا عاصم نے ڈھونڈا میرب کی شکل میں.
اب میرا بیوقوف اس نے بھی بس پتہ نہیں کس اس میں جو ہے عاصم اظہر کے لیے ہاں کر دیا. لیکن میرا بھی کم نہیں ہے, بہت تیز ہے. تو یہ ابھی میں نے بہت سارے اس کے انٹرویوز وغیرہ اس طرح کے دیکھے, کچھ کلپس دیکھے, اینڈ دین آئی ریئلائزڈ یار شی از ویری اسمارٹ. تو میرب جو ہے اس نے کیوں اس کو ہاں کہا, جانتے بوجھتے کہ ہانیہ عامر کو وہ ڈیٹ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا, اس نے بھی ہاں کر دیا. اور یہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کا منگیتر, بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ جو ہے اس کا پاسٹ جو ہے سامنے بار بار آتا رہے یا کوئی اس کا ذکر کرے. عاصم تمہارے لیے گانے تو گاتا ہوگا, آپ کو کیا جیسے کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں علی سفینہ نے وہ گانا گا کے دل جانیاں ہانیہ والا گانا گایا تھا. تو میرا بیٹھی ہوئی تھی. یہ تو بہت ہی ڈسگسٹنگ حرکت تھی. کسی بھی عورت کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کے منگیتر کا یا اس کے ہسبینڈ کا جو پاسٹ ہے یا ایکس گرل فرینڈ ہے اس کا ذکر کریں. تو بہت تھرڈ کلاس حرکت تھی. لیکن میرب بیچاری جو ہے نا وہ ایک کمپلیکس کا ضرور شکار تھی, کیونکہ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کے لیے کوئی عاصم اظہر نے گانا گایا ہے؟ سب بتا دوں, ایک تو بتا دوں یار, بس میں جو بھی کہہ دوں بس میرا جو موڈ ہو آئی فیل ہے کہ گاؤں تو ہے. اور اس طرح کے بیشتر بار میرب سے سوالات ہوتے تھے. اینڈ وین میرب اینڈ عاصم اظہر گاٹ انگیجڈ آئی نیو اٹ فرام دا ڈے فرسٹ کہ یار ان کی نہ چلنی بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ ایک ریباؤنڈ ہے. اور انسان جو ہے نا جب ریباؤنڈ کرتا ہے اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد, ہوش ٹھکانے آتے کہ یار یہ میں نے بھنڈ مار دیا, یہ آئی واز ناٹ ان لو, آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ان اے ریلیشن شپ, بٹ کیونکہ اس وقت میں اکیلا تھا, ٹوٹا ہوا تھا, تو مجھے سہارا چاہیے تھا. اب ہانیہ جو ہے, ہانیہ نے بادشاہ کے ساتھ پکچرز, اگر وہ بادشاہ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی تھی کچھ بھی تھا تو بھئی تم پکچرز نہیں لگاتی. بادشاہ کے ساتھ خوب پکچرز لگائیں, گھومی پھری, دلجیت کے ساتھ مووی کرا لی, سارا کچھ. اب اس کے بعد جو ہے ہانیہ حج پہ بھی گئی. حج پہ جا کے پتہ نہیں اس نے کون سی ایسی دعا مانگی کہ عاصم اظہر اور میرب کا جو ہے وہ ریلیشن شپ ختم ہو گیا. لیکن ہانیہ کو اگر دیکھا جائے نا, وہ مجھے لگتا ہے خبروں میں رہتی ہے اور بڑا کہتے ہیں نا سویٹ بن کے لوگوں کے سامنے آتی ہے. وہ اتنی سویٹ ہے نہیں, اور وہ یہ ساری چیزیں نا انجوائے کر رہی ہے. اس کے ایکسپریشنز, اس کی حرکتیں دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ یہ سارے معاملات انجوائے کر رہی ہے کہ کس طرح سے عاصم اظہر دوبارہ جو ہے اس کے قابو میں آ گیا ہے, یا اس کے لیے گانے گا رہا ہے, یا پتہ نہیں, ایسی مجھے فیلنگ آتی ہے کہ وہ مزے لے رہی ہے ان ساری چیزوں کے. آئی ایم ناٹ شیور, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا دوبارہ سے ریلیشن شپ شروع ہو گیا. آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, دے ہیو ناٹ اناؤنسڈ اینی تھنگ. لیکن دال میں کچھ کالا تو ہے. عاصم اظہر بہت بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ تیز ہے, عاصم اظہر جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے, اتنا تیز نہیں ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ہی از ممیز بوائے. اور پہلے بھی جو ہے لوگوں کا یہی کہنا تھا, میں نے بھی یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ عاصم کی جو والدہ ہے وہ ہانیہ سے کبھی بھی شادی نہیں کرائیں گی. وہ کسی گھریلو, خیر میرب بھی گھریلو نہیں تھی, بریک اپ کے بعد جس طرح کی میرب کی تصاویر آئیں تو وہ بڑی ہی کوئی ہاٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن پھر بھی ہانیہ سے اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی بہت بہتر تھی. معاف کرنا جمنا, میں نے تجھے پگلی کہا نہیں, میں ہوں بھی تھوڑی. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عاصم اظہر کی حالت دیکھ کے یا مے بی عاصم اظہر ڈپریشن میں چلے گئے اور ان کی والدہ جو ہے انہوں نے کہا ہوگا کوئی بات نہیں بیٹے, یو ہیو میڈ اے مسٹیک, اب تم اپنی چلا لو, تم ہانیہ سے کر لو. بٹ یہ ساری صرف باتیں ہیں ہوا میں, کچھ نہیں پتہ کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. کولیگز ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, کچھ عرصے پہلے بھی ہانیہ اور عاصم اظہر کی ملاقات ہوئی تھی. ہو سکتا ہے بس ایسے ہی وہ لوگ ایک ایونٹ میں ساتھ ہوں. بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اگنور کرنا جب آپ ایک ہی فیلڈ میں ہوتے ہیں, جگہ جگہ آپ کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو ناٹ نیسسریلی کہ وہ ڈیٹ ہی کر رہے ہوں, بٹ یس سم تھنگ از فشی اینڈ آئی ڈونٹ لائک ہانیہ اینی مور. کچھ گڑبڑ ہے ہانیہ کی پرسنالٹی میں ہانیہ کی کچھ گڑبڑ ہے. شی از ایکٹنگ ویئرڈ اینڈ شی از ناٹ دیٹ سویٹ جتنا وہ بننے کی کوشش کر رہی ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, ٹو لیٹ می نو. آپ کو بھی ایسا ہی کچھ لگتا ہے جیسا مجھے لگ رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو ہے میرب علی کے بھائی نے بھی ایک پوسٹ ڈال دی اور اس میں انہوں نے کیا لکھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کے بھائی ہیں رامس علی, انہوں نے لکھا کہ وقت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وقت سب کچھ سامنے لے آتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اشارتاً یہ کہہ دیا کہ اس وقت تو میرب واز کوائٹ, شی ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ وین دے بروک اپ, بٹ لیٹر جب عاصم اظہر نے اناؤنس کیا تو وجہ نہیں بتائی کہ کیا وجہ ہوئی, لیکن وجہ جو ہے اب سامنے آ گئی ہے. یعنی کہ عاصم اظہر اور ہانیہ عامر کے بیچ میں کچھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے
इनका ब्रेकअप हुआ, मीरब और आसिम का. सो आई डोंट नो क्या वजह थी क्या नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे यही लगता है कि हानिया आमिर और आसिम अजहर जो हैं दे वर स्टिल टुगेदर. ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप, बट ये है कि उनका जो ताल्लुक़ था प्यार मोहब्बत का वो बज़ाहिर दुनिया के सामने हो सकता है ख़त्म हो गया हो, लेकिन पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से मीरब ने आसिम अजहर को डंप कर दिया हो. सो लेट्स सी आगे क्या पता चलता है. फ़िलहाल इतना ही है.